بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نبی کا بچایا ہے، تکبیر کا دیپ جلایا ہے، قرآن کا مان بڑھایا ہے، توحید پہ گھر کو لٹایا ہے، شبیر کا ماتم، دلگیر کا ماتم، شکل پیمبر مار گیا، 6 ماہ کا اصغر مار گیا، عباس دلاور مار گیا، شبیر کا دلبر مار گیا، اکبر کا ماتم، اصغر کا ماتم، آدان ستم کچھ ایسا کیا، قاسم کا جسد پامال ہوا، بے حال ہوئی ام پروان، قاسم کا ماتم، بے کس کا ماتم، تنہائی تھی جب شام غریب آئی تھی، ایک ظلم کی بدلی چھائی تھی، پیغام اسیری لائی تھی، غربت کا ماتم، عطرت کا ماتم، سلاسل اہل حرم، خاموش اٹھائے بار ستم، ہے محو سفر لرزیدہ قدم، سینوں میں لیے شبیر کا غم، مظلوم کا ماتم، معصوم کا ماتم،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صلوات عزیزان امام، آج کی یہ مجلس ایک ایسی ہستی سے منسوب ہے کہ جو خاندان اہل بیت میں آنے والی بیبیوں میں افضل ترین خاتون کا نام ہے۔ میں نے جس آیت مبارک کی تلاوت کی، یہ آیت جس میں اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ صاحبان ایمان، اے امام کے چاہنے والوں، اے علی کے ماننے والوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ آج کی مجلس کی یہ ٹاپک بی بی ام البنین ہے۔ آج اور کل یہ 2 دن اسی خاتون پہ پڑھوں گا کہ جناب ام البنین کی شہادت کی مجلس اگر ہم آج کر رہے ہیں، آج کی یہ شب شہادت کی تاریخ، مختلف مورخین نے یہ تاریخ کو لکھا۔ ولادت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 64 ہجری، کسی نے 65 لکھی، کسی نے 69 لکھی، روایتوں میں اختلاف ہے۔ اس میں آپ کی یہ شہادت مدینے میں ہوئی۔ ام البنین کی زندگی بہت کم پڑھا جاتا ہے، تاریخ میں بھی زیادہ واقعات نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ خاندان اہل بیت کی جتنی خواتین ہیں ان کے واقعات اس زمانے میں عام طور پہ نہیں آتے تھے باہر، خاندان اہل بیت کی جتنی خواتین ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں شہزادی زینب کا صرف ذکر ہے، بی بی ام کلثوم کی باتیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، تفصیل سے نہیں۔ شہزادی نے لیڈ کیا ہے پورے کاروان کو، مقصد حسین کو، اسی لیے بی بی کا ذکر ہمارے سامنے آئے۔ بچوں کے بارے میں بھی خاندان اہل بیت کے جتنی بچے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسے آج کا زمانہ ہے۔ خاندان اہل بیت جتنا تھا بالکل حجاب ہوتا، پردہ ہوتا، کوئی بات باہر نہیں آتی۔ اسی لیے جناب ام البنین کے بارے میں بھی زیادہ ڈیٹیل نہیں کہ بعد میں زندگی کیسے گزاری، شادی کے بعد کیسے گزاری۔ کچھ واقعات ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی زندگی کا ایک پورا جو مقصد تھا وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا 2 دن۔ میں آج پہلی مجلس میں سٹارٹنگ میں ہی کہہ دوں کہ یہ 2 گھنٹے کی ٹاپک نہیں ہے، یہ 2 گھنٹے کی ٹاپک نہیں ہے۔ بی بی ام البنین کے اوپر بھی ان کا جو کردار، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام، جو اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا، جیسے اولاد کی پرورش کی۔ اسی لیے میں نے اس آیت مبارک کی تلاوت کی کہ اولاد کی پرورش، براٹ اپ، اپنے بچوں کو ریز کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بی بی ام البنین کی مجلس سن رہے تو کم از کم ہم اپنی اولاد کو ان کی اولاد کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ورنہ تو حق ہی ادا نہیں ہوگا کہ ہم ام البی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا ولادت مدینہ منورہ ہے اور آپ کی شہادت بھی مدینہ منورہ ہے۔ جنت البقیع میں آپ دفن ہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ وہ کل جب بیوی کی شہادت کے واقعات پڑھوں گا تو کل وہاں کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ بیوی کی زندگی میں 5 یا 6 پہلو ہیں۔ آپ کی سب سے پہلے آپ کا
شادی ہونے کے بعد جب آپ گھر آئیں تو وہ زندگی کیسی تھی؟ آپ کی شجاعت، آپ کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایثار کا جو جذبہ تھا، سیکریفائس کا جو جذبہ تھا، جو جذبہ مولا عباس کے پاس آیا، اولاد میں آیا، ایثار آپ کا سیکریفائس، آپ کا علم، آپ کی پاکیزگی، آپ کی وہ صداقت جو مولا عباس میں آئی، حسن عباس یہ کیسے آیا؟ کئی پہلو ہیں بی بی ام المؤمنین کے، اور اولاد کی تربیت یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کے دور میں دوستو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آج سب سے زیادہ جس چیز پہ اسلام زور دے رہا، میں نہیں زور دے رہا، قرآن میں اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے بی بی ام المؤمنین کی زندگی کا۔ دیکھیں جناب ام المؤمنین خاندان اہل بیت میں آئیں، خاندان اہل بیت کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو جذبہ ہے، جو بچوں کی پرورش ہے، اگر اس لیے کہ اب بات جب آگے بڑھے گی تو آپ جانیں گے کہ سب جانتے ہیں کہ جناب ام المؤمنین کے بارے میں جب آپ کا نکاح ہوا شہزادی کونین کی شہادت کے بعد، مولا علی سے جب آپ کا نکاح ہوا، تو میں یہ پوچھتا کہ مولا علی نے سب جو آپ بچپنے سے سن رہی ہے بات کہ مولا نے جناب عقیل سے پوچھا تھا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں، ایک ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے مجھے میری شجاعت کا وارث مجھے ملے، بہادری کا مجھے وارث ملے۔ یہ جو مولا کا سوال ہے، میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی معمولی انسان نہیں پوچھ رہا، یہ علی پوچھ رہے۔ مولا علی کون ہے؟ سر ابراہیم ہے، انبیاء کے علوم کا وارث ہے، زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، امام محشر، ساقی کوثر، خصیم نار و جنہ ہے، دین کا سردار۔ یہی علی نے مسجد کے منبر سے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ میں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ علی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ علی کا سوال۔ اور کہاں بی بی کہاں رہتی تھی؟ مدینے سے 5 کلومیٹر، مدینہ منورہ سے 5 یا 6 کلومیٹر پہ ایک چھوٹا سا خریا تھا، گاؤں تھا، ویلیج تھا، وہاں پہ یہ بی بی ام المؤمنین کا قبیلہ رہتا تھا۔ مدینے سے 5 کلومیٹر دور کی بات مولا کو نہیں معلوم، علی کو نہیں معلوم، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو سر ابراہیم ہے، جو ہر یعنی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے حالات جانے، قیامت تک جتنے آنے والے مومنین ہیں ان کے حالات سے واقف ہو۔ یہ تو بڑی بات ہے جو چونٹیوں کو بتائے کہ قیامت تک نر کتنے مادر کتنے، وہ علی پوچھ رہا۔ کیوں پوچھ رہے مولا؟ یہ ایک اویئرنس ہے چاہنے والوں کو، یہ غفلتوں سے باہر نکلو، یہ اگنورنس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم کو فکر نہیں، میں دیندار ہوں، میں مولا کا چاہنے والا ہوں تو میری اولاد بھی ویسے نکلے گی۔ کوئی ضروری نہیں، ناٹ نیسیسری، ضروری نہیں ہے کہ اگر میں دیندار ہوں، میں مولا کا چاہنے والا ہوں تو میری اولاد بھی نیک نکلے گی، کبھی نہیں نکلی۔ کوشش کرنا لازم ہے، قرآن بول رہا۔ مولا علی کا یہ سوال کرنا چاہنے والوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے علی نے کہ اگر تم دیندار ہو تو مطلب یہ نہیں ہے، تم کو جاننا چاہیے کہ کس قبیلے میں کس جگہ پہ تم کو شادی کرنا ہے۔ شادی اس طرح مت کرو آنکھوں کو بند کر کے، کسی بھی لڑکی سے اپنے رشتے کو مت جوڑو، بلکہ مولا نے کہا کہ 2 چیزوں کو ضرور دیکھو، تقوی کو دیکھو اور نسلی طہارت کو دیکھو۔ تقوی اس لیے دیکھو کہ ہماری محبت آئے گی، نسلی طہارت رہے گی تو اس لیے کہ میں امام المتقین ہوں تو میرے ماننے والے بھی متقی ہو، میرا ماننے والا نارمل انسان نہ ہو۔ علی کا ماننے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا صاحب تقوی ہوگا تو ماننے والا ہوگا۔ مومنین پلیز تھوڑا آگے آ جائے، میں 50 منٹ سے 30 میں مجلس ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ آگے آ جائیں پلیز، تھوڑا پیچھے باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے، پیچھے والے سے۔
ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. تو آپ خود سوچیں مولا کا سوال کیا ہے؟ مولا نے کیوں سوال کیا؟ خدا نہ خاصا کوئی یہ سوچ سکتا کہ مولا کو علم نہیں تھا؟ سوچنا کفر ہے. یہ بات تو نہیں ہے. مولا تو سب جانتے. پھر سوال کیوں کیا؟ وائی. اس لیے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، امام کا کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا. امام ہماری طرح نہیں ہوتا، مولا ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی بات ہم کہہ دیں. نو، جب بھی امام ایک جملہ بھی، ایک ورڈ بھی زبان پہ آئے گا تو وہ مرضی خدا ہے، وہ مقصد ہے، وہ ایک پیغام ہے. مولا کا سوال ہمارے لیے دروازوں کو اوپن کر رہا، ہمارے لیے ذہنوں کو کھول رہا کہ سنو، میں علی ہو کے پوچھ رہا کہ مجھے اگر وارث چاہیے تو ماں بھی ہو، ماں بھی ایسی ہو. لڑکی، اب کتنا امپورٹنٹ رول ہے لڑکی کا. کسی آپ دیندار ہیں تو لڑکی بھی دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بہت کامن یہ ایک فکر ہے کہ چلو آپ دیندار ہیں نا، وہ ہو جائے گی شادی کے بعد. کوئی ضروری نہیں ہونا، کوئی ضروری نہیں ہے. مولا کا سوال کرنا یہ ہمارے لیے بیداری ہے کہ یہ سوچ کے مت کرو ٹھیک ہے آج دیندار نہیں ہے، آج مذہبی نہیں ہے، نام تو ہے نا، شیعہ تو ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گی. کبھی نہیں ہو سکتی، ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی. پاسبلٹی ہے. مولا کہہ رہے کہ تم ایک لڑکی سے رخصت نہیں کر رہے، پورے ایک نسل کو رخصت کر رہے تھے، پورے جنریشن کو رخصت کر رہے. مولا کا سوال کیا ہے؟ عقیل. اچھا، اگر جناب عقیل جانتے ہیں پورے قبیلوں کو، پوروں کی نسلوں سے، جناب عقیل کے بارے میں یہ تھا وہ ماہر تھے. عرب میں جتنے قبیلے تھے ان قبیلوں کی پوری چیزوں کو وہ جانتے کہ کتنا بہادر قبیلہ ہے، ان کے پاس کیا ہے، کتنی شجاعت ہے ان کے پاس ہے، کتنا علم ان کے پاس ہے، جہالت کہاں ہے. انہیں ایک ایک چیز ان کے خاندان سے واقف تھے. اگر عقیل واقف تھے تو مولا نہیں تھے، مولا نہیں تھے. عقیل کے امام ہیں علی. عقیل کے بعد بھی جو علم آیا وہ ان کے صدقے میں آیا. یہ امام ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کہ جناب عقیل کو معلوم ہے تو مولا کو نہیں معلوم. مولا نے سوا، اگر مولا خاموشی سے کر لیتے جیسی دوسری ازواج ہے مولا کی، وہاں پہ مقصد نہیں ہے کوئی کہ ایسا بیٹا ملے. یہاں علی کے سامنے کربلا ہے، علی کے سامنے پورا کربلا ہے کہ مجھے ایسا ملے جو میری شجاعت کا وارث ہو. کربلا سامنے تھی مولا کے. تو اب مولا کو یہ شادی کے لیے اہتمام کیا مولا نے. شہزادی کونین کو چھوڑ دے. میں نے پہلے ایک جملہ کہہ دیا کہ خاندان اہل بیت کو چھوڑ کر خاندان اہل بیت میں باہر سے آنے والی بیویوں میں سب سے افضل ترین، ون آف دی افضل ترین بیوی کا نام ام البنین ہے. افضل ترین بیوی کا نام بیوی ام البنین. کو معمولی میں پھر بولا، 2 دن کی مجلس ہی نہیں ہے، 2 دن کی ٹاپک ہی نہیں ہے، میں تو اسکیچ کھینچ کے جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے جو ریسرچ ہے جو ہے. تو ایک افضل ترین بیوی کا نام بیوی ام البنین ہے. مولا نے اپنی کسی شادی میں کسی جس خاتون سے بھی کی، اس پہ میں بحث کرنا نہیں ہے. مولا نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں اس سے کروں، ان کا خاندان ایسا ہے. صرف جناب ام البنین کے لیے پوچھ رہے. اور وہ پوچھ بھی کس سے رہے؟ اس سے پوچھ رہے کہ جو اتھارٹی ہے مدینے میں، عرب میں سند ہے. عقیل وہ تھے، عقیل ابن ابو طالب وہ تھے کہ جناب عقیل اگر کہہ دے کہ یہ قبیلہ ایسا ہے تو عرب کا جاہل سے جاہل قبیلہ بھی مانتا تھا کہ ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے، یہ مانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. تو عرب کا دستور تھا کہ دور سے بھی لوگ آتے پوچھتے کہ اچھا وہ لوگ کیسے ہیں، وہ فیملی کیسی ہے. وہ جیسا آج بھی شادی سے پہلے جا کے آپ دریافت کرتے اگر کوئی ان نون فیملی ہے تو وہ لڑکا کیسا ہے، وہ خاندان کیسا ہے. اسی طرح اس زمانے بھی پوچھتے تھے. اس زمانے میں دوسری چیزوں کے ساتھ یہ بھی پوچھتے تھے کہ بہادر قبیلہ کون سا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں شجاعت مین چیز ہوتی تھی. اس لیے کہ اسلام میں اور علی کا بیٹا اور کوئی بزدل ہو پاسبل ہی نہیں ہے نا. امام نے پوچھا، جناب عقیل نے، عقیل بھی جانتے ہیں
علی کے ہی بھائی ہیں کہ کیوں پوچھ رہے؟ تاریخ میں آنا تھا، ریکارڈ ہونا تھا یہ بات. پوچھا کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں سے مجھے شجاعت کا وارث ملے. تو جناب عقیل نے کہا کہ یا علی، جناب عقیل مولا علی سے 20 سال بڑے تھے، 20 ایئرس بڑے تھے. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے، سب سے بڑے عمران، طالب جس کو بعد میں بولتے ہیں، جناب طالب، اس کے بعد جناب عقیل، جناب عقیل کے بعد ایک بہن ہے، 2 بہنیں، پھر جناب جعفر طیار، اور جعفر طیار کے بعد ایک بہن ہے. سب سے چھوٹے مولا تھے. عجیب بات لگے گی، ہر بھائی کے بیچ میں 10-10 سال کا ڈیفرنس تھا. جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں ایک ایک بھائی کے بیچ میں جو گیپ تھا، جناب ابو طالب نے صرف ایک ہی شادی کی تھی، بی بی فاطمہ بنت اسد سے. آپ کے 2 نکاح نہیں، ایک ہی نکاح ہے. اور 4 بھائیوں میں 10-10 سال کا ڈیفرنس تھا. اور جناب مولا جو ہے سب سے چھوٹے تھے. تو جناب عقیل 20 ایئرس آپ سے بڑے تھے، 20 سال آپ سے بڑے تھے. سوری، ہاں 20 سال آپ سے بڑے تھے. جناب جعفر طیار کے بعد آپ ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. 5 یا 6 کلومیٹر کے دور پر ایک چھوٹا سا خریا ہے مدینے سے، وہاں کی یہ خاندان. آپ گئے. جناب ام البنین کا نام سب جانتے ہیں فاطمہ تھا. بی بی کے والد کے پاس گئے اور جا کر جب پہنچے وہاں پہ تو ان کے والد، یہ خاندان بھی بڑا سخی خاندان، اپنے قبیلے کا بڑا سخی خاندان، اور وہ ایریے میں بھی آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی. اس لیے کہ دوستو یہ بھی مومن کی پہچان ہے. مومن کو کنجوس رہنا نہیں ہے، کبھی نہیں رہنا. یہ مت بولو یار میرے گھر پہ اگر وہ آ جائے گا تو میرا خرچہ ہو جائے گا. ایک مہمان بھی آتا ہے، ایک روٹی بھی کھاتا ہے نا، تو وہ روٹی آپ نہیں کھلا رہے. دیکھیے میں تو ایک ہی دن حیدرآباد میں چلا جاؤں گا، کسی کی دعوت فکس کر کے نہیں جا رہا ہوں میں. اور ایک روٹی بھی کھاتا ہے نا، اس کی برکت دیکھیں آپ. وہ آگے کھا رہا، جب کھا رہا تو وہ اپنا رزق لے کے خود آ رہا. آپ کے گھر میں برکت ہو رہی ہے ایک رزق، ایک مومن کے کھانے سے. کمال کی بات یہ رحم کرم اللہ کا کہ آنے والا اپنا رزق لے کے آتا، تمہارے دسترخوان پہ برکت دیتا. جب گھر سے تمہارے واپس جاتا تو گھر کی بلاؤں کو لے کے چلا جاتا. گھر کی آنے والی پریشانیاں، اس دن کی پریشانیاں دور ہو گئی. اس لیے کہ یو ڈونٹ نو کہ اب مثال کے طور پہ آپ صبح میں آپ اچھے، دوپہر میں کچھ بھی ہو سکتا، شام میں کچھ بھی ہو سکتا، کوئی بھی چانس ہوتا، کوئی بیمار ہو سکتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا، کوئی ڈیزیز ہو سکتی. لیکن اگر آپ نے ہر روز کسی کو اپنے دسترخوان پہ بلا کے کھلایا تو ہوتا کیا کہ آنے والا تو رزق آپ کے رزق کو کھول کے جائے گا، لیکن جاتے جاتے گھر کے بلاؤں کو لے کے چلے جاتا. تو تم بالکل سیکیورڈ ہو جاتے، تمہارے پاس پھر پرابلمز ختم ہوتے. مومن کو کھلانا. اب کل سے کتنی دعوتیں ہوتی وہ دیکھنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب عقیل گئے اس خاندان میں جناب ام البنین کے گھر پہ. آپ کے والد نے آپ کو ویلکم کیا اور گھر پہ رکھا، کھانا کھلایا. کہا باہر سے آئے؟ تو کہا میں مدینے سے آیا. عرب کا دستور یہ کہ آپ جب کوئی آتا مہمان فوراً اس کو کھانا آفر کر دے. جناب ابو طالب کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ جو مکے میں آتا تھا آپ کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ کے کھاتا تھا اور آپ مہمان رکھتے. عرب کا دستور یہ کہ 3 دن تک مہمان رکھتے ہیں کسی کو، 3 days تک. پوچھتے نہیں کہ بابا تم کیوں آئے ہو، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے. یہ عرب کا دستور تھا. 3 دن کے بعد سوال کرتے تھے کہ تم کیوں آئے. اسی طرح ابو ذر الغفاری کے واقعات میں ملے گا 3 دن تک جناب ابو طالب نے مہمانداری کی تھی. تیسرے دن پوچھا تھا کہ تم کیوں آئے. اسی طرح جناب عقیل جب جناب ام البنین کے گھر گئے تو ان کے والد نے ان کو 3 دن اپنے گھر میں مہمان رکھا. 3 دن مہمان رکھ کر 3 دن مہمانداری کی. 3 دن کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے. تو یہ تو معلوم تھا کہ مدینے سے. تو جناب عقیل نے کہا کہ آپ ابو طالب کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں وہ تو محسن اسلام ہے. تو کہا میں ان کا بیٹا عقیل ہوں. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کیا آپ میرے گھر تشریف لائے؟ اتنے بڑے آدمی کے بیٹے. بیٹھ گئے. پوچھا ریزن کیا ہے، کوئی کام ہے مجھ سے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں.
میں رشتہ لے کر آیا. پوچھا کس کا رشتہ لے کر آیا؟ تو کہا میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا. آپ امیجن کریں کہ مولا کا نام سنا چاہنے والا خاندان کھڑے ہو گئے. کہا میرے گھر میں علی کا رشتہ. میرے 50 منٹ میں یہ سب نہیں ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، نعرے لگانے والوں کو آباد رکھے، آباد رکھے. یہ میرے مولا کا نام برکت ہی برکت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ لے کر کھڑے ہو گئے. کہا ہمارے گھر میں علی کا رشتہ ہے. آپ امیجن کریں کہ کتنا وہ لوگ اپنے آپ کو اس وقت بلندی پہ محسوس کر رہے تھے. وہ سیدھا اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا، مادر جناب ام المؤمنین سے، کہ سنتی ہو علی کا رشتہ آیا ہے. بیوی اس لیے کہ ماں کا رول ہے، بیوی بھی کھڑی ہو گئی. آپ بڑی بیٹی تھی جناب فاطمہ، کہا فاطمہ کے لیے آیا. اب دیکھیں آگے پیچھے پوچھنے کا تو سوال نہیں ہے. کرارن وغیرہ فرارن کا رشتہ آیا نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. کیا بات ڈیٹ فکس ہوئی؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی. ڈیٹ فکس ہوئی، بیوی کی شادی ہوئی. اب میرا سوال یہ کہ بیوی کا نکاح ہوا جناب ام المؤمنین کے، مولا کا نکاح ہوا جناب ام المؤمنین کے ساتھ. اور نکاح کے بعد مولا اپنے گھر لے کر آئے. ہماری میں بیوی آئی. میں واقعات کو چھوڑتا ہوں. آنے کے بعد پہلا کام ایک خاتون جنت کے دروازے پہ آئی. اب دیکھو کہ کیا جناب ام البنین کے تصورات میں کیا تھا کہ اب تو بیوی نہیں ہے، شہزادی کونین اب نہیں ہے. اب یہ پوری وائف بن کے، بیوی بن کے، شریک حیات بن کر کائنات کے افضل ترین انسان کے پاس آئی. اللہ کے خلقت میں اس سے بڑا افضل ترین اس وقت زمین پہ کون تھا؟ پوری مخلوق میں افضل ترین اللہ کا بندہ، پوری کائنات میں افضل ترین کوئی نہیں ہے اس وقت سوائے مولا کے. یہ پہنچے، ان کی وائف بن کے آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا تو تصور میں کچھ آئے نا کہ میں علی کی بیوی ہوں. آپ سمجھے انسانی فطرت، ایک میں اتنے بڑے آج شخصیت کی بیوی ہوں. ہم کچھ نہیں ہے لیکن فکر بڑھ جاتی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بڑا گھر دیکھ کے فکر بڑھ جاتی. میں بہت احتیاط سے پڑھا، سوچ بڑھ جاتی، پیسہ دیکھ کے بڑھ جاتی. اگر آپ کے شوہر کے پاس مرسیڈیز ہے تو میں آج سے مرسیڈیز پہ ٹریول کروں گی. مطلب ہر چیز کی فکر ہے. یہاں پہ افضل ترین کائنات کے مالک، زمین اور آسمان کے مالک کی بیوی بن کے آ رہی تھی. علی کون ہے؟ جس کی محبت ایمان، جسے بغض کفر و نفاق، جو خصیم نعرے و جنت. انہیں آپ آئی ہیں شہزادی کونین کے بعد تو کیا فکر ہونا چاہیے تھا ام المؤمنین کا، کیا سوچ ہونا چاہیے تھا ام المؤمنین کا. لیکن یہ بیوی ایسی ہے. علی نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ام المؤمنین سے کرنا ہے، اس لیے کہ مولا تو جانتا ہے کہ کس سے میرا نکاح ہونے والا ہے. بیوی اتنی فکر کے ساتھ جب پہنچی، ہماری آئی، ہماری میں سے اتری تو سر کو اٹھایا نہیں. ام المؤمنین جانتی ہے کہ میں علی کے دروازے پہ آئی ہوں. اپنی پیشانی کو چوکھٹ علی پہ رکھ کے فخر محسوس کیا. ایسی ماں کا بیٹا ہے عباس. داخل ہو گئی اندر. تاریخ کا مشہور واقعہ، آپ یہ واقعہ ہمیشہ سنتے ہیں. داخل ہوئی اندر، شہزادے اور دونوں شہزادیاں تھیں. ماں کے احترام میں کھڑے ہو گئے. بی بی خاک پہ بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہا بچوں، میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کر آئی. یہ پہلا جذبہ، پہلا بی بی کا کلام.
پہلا کنورسیشن بیوی کا بچوں سے، پہلا کنورسیشن کیا تھا؟ بچوں نے دونوں شہزادوں نے اور شہزادیوں نے سلام کیا، اور مرکز ہیں یہ لوگ اخلاق کے، مرکز ہیں، امام ہیں، اپنے دور کا امام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ امام پہلا امام ہوتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، حسن اور حسین نہیں کھڑے ہوئے بلکہ امامت کھڑی ہو گئی، نہیں؟ امامت کھڑی ہو گئی۔ جیسے امام دونوں کھڑے ہوئے، بی بی جانتی ہیں، بی بی نے فوراً زمین پہ بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہا بچوں میں تمہارے گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں فاطمہ کی جگہ پہ نہیں آئی۔ پہلا جواب، پہلا کنورسیشن کہ میں اس گھر میں تمہاری ماں کا مقام لینے نہیں آئی۔ اب بی بی کی زندگی شروع ہوئی وہاں سے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد ولادت ہوتی ہے مولا عباس کی۔ مولا عباس کی ولادت کے واقعات آپ جشنوں میں سنتے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ ولادت کے بعد جناب عباس جو ہے، ایسی ماں کے بیٹے، ایسی ماں نے دودھ پلایا۔ ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم ہے، کہ آپ آج ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ سے کھل کے بول رہا ہے، ایک دن اور ہوں حیدرآباد میں، کہ جتنے دنیا کے مذہب ہیں، اللہ کا شکر ہے دوسرے مذہب پہ بھی کافی لٹریچر پڑھا ہوا۔ کرسچینٹی لے لے، جو بڑے بڑے مذہب کی، ان کی بات کر رہا، کرسچینٹی لے لے، عیسائیت یا یہودیزم، جو دنیا کے اس وقت دوسرے جو مذہب ہے، میں ہر مذہب کا نام نہیں لوں گا، جتنے بڑے ریلیجن، اس لیے کہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ ایک زمانہ تھا، اسلام تھا، 260 ہجری میں، 260 ہجری میں جب اسلام آیا پہلا مکے میں، اس وقت اسلام صرف مکے میں تھا۔ اس کے بعد 200 سال میں، 260 ہجری میں پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہو گیا تھا، پورا مذہب۔ جب اسلام آیا وہ عیسائیت سب سے بڑا مذہب تھی، عیسائیت ختم ہوئی، یہودیت ختم ہو گئی، اسلام 200 سال میں پیک پہ چلے گیا۔ نون ورلڈ کے اوپر اس وقت کی دنیا کی جو آبادی تھی، اس میں 2/3 آف دے حصے میں اسلام پھیل چکا تھا، اتنا بڑا اسلام تھا۔ لیکن 260 ہجری کے بعد سے آج 1436 میں ہم، آج اسلام کا گراف ایسے نیچے گرا، نیچے گر کے آج سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے دنیا میں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اسلام جب آیا، جب بالکل چھوٹا سا مذہب تھا، اس وقت کے دو بڑے مذہب تھے، ایک آتش پرستی ایران میں تھی، اور عیسائیت یورپ امریکہ میں، روم کی طرف تھی، افریقہ میں، وہ دو مذہب تھے۔ اب سب کو اسلام نے ختم کیا، اور ختم کر کے اسلام اوپر آ گیا تھا، یہ مذہب نیچے ہو گئے تھے، اور آج یہ سب مذہب اوپر ہو گئے، ہم نیچے ہو گئے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن بولتا آج، کل ایک ریزن بولوں گا۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے جب عیسائیت اور یہودیت ختم ہوئی، یہودیت تو آج بھی بہت چھوٹی سی ہے، عیسائیت جب ختم ہوئی تو عیسائیت کے جتنے والنٹیئرز تھے، جتنے پریسٹ تھے، جتنے ان کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کام کیا، آسٹریلیا کے جنگلوں میں گئے، نیوزی لینڈ تک گئے، افریقہ کے حصے میں پھیل گئے، پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ انہوں نے اپنے مذہب جو ختم ہو گیا تھا اس کو واپس لے کر آ گئے، واپس لا کر آج ہمارے برابر ہم سے بڑھ گئے وہ لوگ۔ اس لیے کہ کام کرو گے تو دین بھی پھیلے گا، کام کرو گے تو تمہارا مذہب بھی پھیلے گا، کام کرو گے تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ آپ دیکھو ہندوستان میں یہ مذہب کتنا کم تھا، مدر تریسا نے کتنا کام کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز ملا، وہ اپنی حد تک کام کیا، اپنے مذہب کا کام کیا، لیکن جو کام کرے گا دین کے لیے، یہی پیغام اسلام کا ہے کہ جو اسلام بالکل چھوٹا مذہب تھا، معصومین نے 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت کے بعد پھر کام کرنے والے کم ہو گئے، تو آج بھی بی بی ام البنین کے اگر شہادت
ولادت کی مجلس میں ہم ہیں تو ان کی اولاد نے جو کام کیا وہ انشاءاللہ ان مجلسوں میں دونوں دن آئے گا. تو کم از کم ایک پیغام لو کہ اپنی لائف میں سنسیئر بن کر آنیسٹ بن کر اسلام کا کام کرو جس سے تمہارا مولا عباس بھی راضی ہو, مولا علی بھی راضی ہو. جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے, بی بی ام المؤمنین کی ماں کا رول میں پھر کہہ رہا. دوسری مثال دوں ماں کا رول, جنگ جمل. مولا علی جنگ لڑ رہے, مولا اپنے خیمے میں, امام حسن ہے امام حسین ہے, مولا عباس بہت چھوٹے, ان سے بڑے بھائی محمد حنفیہ. تیز حملے ہونے لگے. علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد جاؤ. محمد حنفیہ کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. محمد حنفیہ اپنی ایک طاقت کا نام ہے. 10,000 آدمی کے برابر تھے محمد حنفیہ. محمد حنفیہ کے بارے میں یہ کہ جو زرہ تھی اس کو ایسا توڑ دیتے تھے, پکڑ کے کھینچ دیتے تھے, اتنے بہادر تھے. محمد حنفیہ کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے. مولا علی کا یہ وہ بیٹا ہے کہ جو اتنا جری تھا, اتنا بہادر تھا کہ زرہ کو پکڑ کے کھینچ دیتے. آخری حصے میں آپ کے ہاتھوں پہ راشا آ گیا تھا. کربلا جو نہیں آئے محمد حنفیہ, 4 طاقتیں تھیں 60 ہجری میں, 60 ہجری میں اس وقت عرب میں 4 طاقت تھی جسے پورا عرب گھبراتا. امام کو چھوڑ دو, مولا حسین تو مولا حسین ہے, امام وقت ہے, ان کی بہادری کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو شیر خدا ہے, قوت پروردگار کا مظہر ہے حسین. تو حسین کی بات نہیں کر رہا, مولا حسین سے ہٹ کے بات کر رہا. 4 پرسنالٹیز تھی. ایک عبداللہ ابن جعفر طیار جو شہزادی زینب کے شوہر, ایک مولا عباس, تیسرے محمد حنفیہ اور چوتھے مسلم ابن عقیل. یہ مولا حسین کی مصلحت تھی, یہ پروردگار کا مصلحت ہے کہ حسین نے طاقت کو تقسیم کیا تھا. ایسے تقسیم کیا کہ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا, بیمار تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار علیل تھے. مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیج دیا اور عباس کو اجازت نہیں دی. اگر صرف مولا عباس ہی کو اجازت ملتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس کے باوجود یہ ایسی بڑی طاقت محمد سے مولا علی کہہ رہے جنگ جمل میں کہ محمد آگے بڑھو اور حملہ کرو, اور محمد حنفیہ کی تلوار چلنے لگی, ایسی تیز چلنے لگی تلوار. لیکن سامنے سے دشمن نے زبردست حملہ کیا, اتنا زبردست حملہ کیا کہ محمد جیسا بہادر اپنے قدم گھوڑے کے ان کے پیچھے ہونے لگے. علی نے پھر پکار کے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو. پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی, پھر آگے بڑھنے کی, پھر حملہ ہوا, پھر زبردست حملہ ہوا, پھر پیچھے ہٹے. پھر علی نے کہا کہ محمد بیٹا آگے بڑھو, پھر محمد آگے بڑھے. تیسری مرتبہ جب حملے تیز ہونے لگے چاروں طرف سے, تو اس وقت مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹا تم اندر آ جاؤ. امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ. اب جو حسن گئے, اب حسن کی جو تلوار چلی تو ایسی تلوار چلی حسن کی کہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ہر طرف دشمن بھاگنے لگا. جب فتح ہوئی, کامیابی ہوئی, شام میں محمد بھی بیٹھے ہوئے علی کے ساتھ, حسن بھی, حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مولا عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب سب اولاد علی کے ساتھ ہے تو راوی پوچھتا ہے کہ مولا یہ بھی آپ کا بیٹا, یہ بھی آپ کا بیٹا, لیکن مولا اتنا فرق کیسے؟ آپ نے 3 دفعہ کہا, وہ آگے بڑھ کے پھر پیچھے آ گئے, اور حسن نے 1 دفعہ آگے بڑھ کر انہوں نے ایسے حملہ کیا. تو علی نے مولا علی نے اپنے اس ہاتھ کو محمد حنفیہ کے پیٹھ پہ مار کے کہا یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے, یہ اس کی ماں کے دودھ. میں ماں کا رول بتا رہا. اب مولا عباس کا سن لینا. آج مجھ سے خواہش کی گئی کہ مولا عباس کے بارے میں بولو. اب مولا عباس شروع, پہلا جو سامنے آیا عباس تاریخ کے اوراق میں, تاریخ کے پیجز کے اوپر, ہسٹری کے پیجز کے اوپر مولا عباس کا ولادت کے بعد وہ واقعہ جو مولا حسین کے ہاتھوں پہ آنکھ کھولی, وہ پہلا واقعہ. اس کے بعد مولا عباس 2 سال یا 3 سال کے تھے. مولا علی نے ایک پرسنل انٹرسٹ لیا تھا عباس کے ساتھ. میں بڑی احتیاط سے الفاظ کو استعمال کر, ایک خاص انٹرسٹ سے علی نے عباس کی پرورش کی تھی. خاص انٹرسٹ, وہ علی جانے یا علی کا خدا جانے کہ کیا انٹرسٹ تھا. اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ میرا بچے کو کیا آگے بڑھنا ہے. بالکل سائے کی طرح رکھتے تھے اپنے. اب میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ جنگ کے
وہ چیزوں کو سکھایا تھا. دیکھیں امام کو مولا حسین مولا حسن کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ امام ہے. یہ اماموں کی بات نہیں کر رہا میں, ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. غیر خاندان مطلب امام سے ہٹ کے مولا عباس کو جو مولا نے سکھایا تھا, پہلی مرتبہ علی اپنے بیٹے کو لے کے سامنے بیٹھتے ہیں. مولا عباس تاریخ میں کے اوراق پہ آتے ہیں ولادت کے واقعے کے بعد. مولا عباس بیٹھے ہوئے, علی بیٹھے ہوئے, ہاتھ میں قلم ہے, ادھر دعوات ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں کہتا ہوں, پیپر اور پینسل ہے. اب یہ مجلس کے بعد نہیں پوچھنا پینسل تھا نہیں تھا اس زمانے میں, میں اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. پیپر پینسل لے کے علی بیٹھے مولا عباس. علی نے کہا بیٹا عباس, پہلی مرتبہ بیٹا سکھا رہے, پڑھا رہے, گنتی سکھا رہے. کہا بیٹا کہو واحد, ایک کہو واحد. عباس علی کا بیٹا ہے, فوراً کہا واحد. کہا کہو بیٹا اثنین. ایک لمحہ رکے گا بابا, جس زبان سے ایک کہہ دیا اب دو کیسے کہوں؟ فکر ہے آپ سمجھ نہیں پائے کیا بول گئے مولا عباس. جس زبان سے ایک کہہ دیا اب دو کیسے کہوں؟ زبان اصل چیز ہے. اس کے بعد اب اچھا ایک یہاں پیغام کیا ہے, مولا بچے کو پڑھا رہے کیوں, سکھا رہے کیوں؟ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. بچوں کو جاہل مت رکھو. میں نے بہت بولا ایجوکیشن کو, پلیز میں اپنے یوتھ کا بول رہا بابا سنو, ایگزامز کا زمانہ ہے. ایک مجلس کرو, گھر جا کے پڑھو. یہ نہیں رات بھر مجلس ضرور کرو. کب کرو؟ جب ہالیڈیز شروع ہو جائے. اس لیے کہ حسین جاہل کو پسند ہی نہیں کرتا. تم اچھا پڑھو گے, اچھا پڑھ کے آگے بڑھو گے تو مولا حسین سینے سے لگائیں گے تم کو. جہالتوں سے ہماری قوم کو نکلنا ہے. مولا عباس کو علی نے پڑھا کر دنیا کو بتایا کہ میں عباس کو نہیں پڑھا رہا بلکہ اپنی قوم کی بچوں کو بول رہا کہ جہالتوں سے باہر نکلو. اگر تم کو مجھے سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو, جہالت سے نہیں. علی سمجھ میں نہیں آتا. مولا نے تعلیم دی مولا عباس. اب اس کے بعد جنگ کے واقعات, جنگ کے حالات سنائے. جنگ کے حالات میں مولا علی کے بارے میں یہ غور سے سننا, مولا علی کے بارے میں یہ کہ کبھی بھی مولا جو ہے جب میدان میں آتے کوئی زرہ پہن کے نہیں آتے, کوئی ایسی چیز پہن کے نہیں آتے. تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب بی بی سے کا مہر کی بات آئی تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ یا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا گھوڑا ہے, تلوار ہے, زرہ ہے. تو علی نے کہا, رسول نے کہا علی تم کو زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ زرہ وہ رکھے کہ جو تھوڑا سا آگے پیچھے دنیاوی انسان ہو. تم تو اوپر سے آئے ہو یار. ہاں تم تو اللہ کے شیر ہو, اللہ کی قوت ہو, اللہ کی طاقت ہو. تم کو دیکھ کے اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے. تم کو زرہ کیا ضرورت؟ تم کو کیا ضرورت؟ تو زرہ کبھی مولا زرہ نہیں پہنتے. اسی طرح مولا عباس کے بارے میں میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اپنی دونوں تقریروں کا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. I'm responsible of my words. کبھی مولا عباس کی دو جنگیں, ایک صفین ہے ایک کربلا ہے. کربلا میں بھی جنگ نہیں بول سکتے, لیکن کربلا میں آئے میدان میں, دو جگہ میدان میں آئے. صفین میں تو تلوار چلی لیکن کربلا میں تلوار نہیں چلی. تو کوئی دونوں جگہ پہ عباس نے کبھی زرہ پہن کر پورے ایکیوبڈ ہو کر نہیں آئے. جیسا ایک سپاہی آتا تھا, سپاہی کا سر پہ توخ, پوری زرہ, ہاتھوں میں پورے وہ گلوز لوہے کے, اور یہاں تک بازو پورے, اس طرح آتے تھے ایکیوبڈ ہو کے کہ کوئی تلوار کا کوئی جسم کا حملہ نہیں آئے. اتنا. لیکن مولا عباس نہیں, علی کبھی نہیں آئے. مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ عباس کو وہ چیزیں کو سکھایا مولا عباس کو کہ مثال کے طور پہ تم لڑ رہے ہو, تلوار ٹوٹ جائے, ہتھیار ٹوٹ جائے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ دشمن سامنے ہے تمہارے,
تو مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا اٹھاتے تھے 2 سپاہیوں کو سر سے ٹکرا کے پھینک دیتے تھے نیچے. یہی چیز عباس نے سیکھی تھی. ہاتھ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ہاتھوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ. اور جنگ جب لڑتے تھے, یہ عجیب بات ہے دوستو, مولا علی کے بارے میں بھی یہی ایگزیکٹلی یہی چیز مولا حسین نے کی, وہی چیز شہزادے قاسم نے کی تھی. ان لوگوں کی جنگ جو ہے, ان کی جنگ جب دیکھتے ہیں تاریخ میں تو یقین نہیں آتا کہ ایسی جنگ ہو سکتی. شہزادے قاسم کے بارے میں بھی یہی اسی انداز سے, اس لیے کہ مولا عباس کے وہ شاگرد تھے اور مولا عباس شاگرد ہیں مولا علی کے. تو یہ لوگ جو جنگ لڑتے تھے, کبھی بھی یہ لوگ, آپ میری طرف دیکھیں, یہ لوگ کبھی بھی حملہ جب کرتے, عرب کا دستور آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک آتا تھا, ایک ایک سے لڑائی ہوتی تھی. جب ایک دوسرے پہ بھاری ہونے لگتا تو 5 آئے, 10 آئے, 20 آئے, 25 آئے, 100 آئے, 200 آئے, 1000 آئے. آخر میں اگر جب بھی بھاری ہونے لگا تو دشمن کیا کرتا تھا, چاروں طرف سے دھوکے سے حملے کرنے لگتا تھا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگتے تھے. تو مولا علی نے مولا عباس کو ہر طریقہ سکھایا تھا کہ کس طرح اکیلے لڑو, ہتھیار ٹوٹ جائے تو کیسے لڑو, اور میدان میں آؤ تو جاؤ کیسے دشمن کے سامنے, جب بات کرو جاؤ اپنا زور دکھاؤ. اچھا, جو بھی آتا تھا وہ اپنا تعارف کراتا, انٹروڈکشن کراتا. یہ عرب کا دستور تھا کہ ہر سپاہی آ کر اپنا تعارف کراتا کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. کیوں بتاتے تھے؟ اس لیے بتاتے کہ سامنے والا امپریس ہو جائے, سامنے والا کا جو مورل ہے وہ ختم ہو جائے کہ اس نے اتنی جنگیں لڑی, اتنے لوگوں کو مارا. تو جب ہوتا کیا تھا کہ سامنے والا کا پورا مورل ختم ہو جاتا جب سامنے آ کے کوئی تعارف کراتا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ مولا نے خود کبھی یہ نہیں کہا میں نے مرحب کو بھی مارا, میں نے عمر کو بھی مارا, میں نے اس کو بھی مارا. نام کافی تھا گھبرانے کے لیے, طاقت کے لیے نام کافی تھا. وہ بولے کہ جو دنیا میں سیکھا ہو. مولا کے بارے میں وہ نہیں ہے. مولا عباس نے کبھی یہ نہیں کہا میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. ہمیشہ خاندان کے بارے میں ضرور بولتے تھے. جس کا خاندان ہوتا وہ بولتا نہیں. اگر خاندان میرا ہے تو میں تو پراؤڈلی بولوں گا. باپ ایسا ہے تو بولتا نا بیٹا کہ میرا میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں. جس کا باپ ہی کا پتہ نہیں تو وہ کیا بولے گا. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کے ذہنوں کا نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات. تو مولا عباس کو ہر وہ طریقہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے لڑنا. آج لڑتے, یہ لوگ لڑتے کیسا تھے کہ جب بھی میدان میں آئے, ایک ایک جملے پہ غور کرنا, کہ جب میدان میں آتے تھے تو سیدھا آگے حملہ نہیں کرتے. ایک ایک آ رہا اس کو تو مار رہے, 10 آ رہا مار رہے, 20 آ رہا مار رہے. لیکن جب چاروں طرف سے حملہ ہوتا تو چاروں طرف سے حملہ ہوتا, عام طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو وہیں پروٹیکٹ کرتے, سامنے جو آ رہا اس کو پروٹیکٹ. یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. مولا علی کے بارے میں یہ, مولا علی کی بات وہی مولا عباس کی طرف آئی ہے کہ مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ آتے تو بدن پہ ایک ہلکا سا کرتا ہوتا, لٹرلی عرب کا جو کرتا ہے, جو دزداشا جس کو بولتے ہیں, ایک معمولی لباس. مولا نے کبھی ایکسپینسو ڈریس نہیں پہنا. دوستو ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے آپ کو بتانے کے لیے نا, میں اتنا بڑا ہوں, اتنا پیسے والا ہوں, اتنا میرا سٹیٹس ہے. وہ کیا کرے جس کے صدقے میں سٹیٹس بنا, وہ کیا پراؤڈ کرے. مولا کبھی کوئی ایکسپینسو برانڈڈ ڈریس نہیں پہنتے تھے. یہ مت بولو کہ اس زمانے میں برانڈڈ ڈریس نہیں تھا, اس زمانے میں بھی تھا. خنبر کے واقعے میں نہیں ہے کہ ریشمی لباس تھا. علی نے کہا تھا کہ تم خنبر, تم جوان ہو, تم کو اچھا لگے گا, میں ضعیف ہو گیا. یہ کردار ہے میرے مولا, یہ کیریکٹر ہے میرے مولا کا, کیریکٹر ہے میرے. تو ایک ہلکا سا لباس. اور میرا مولا جب میدان میں آیا, غور سے سننا پلیز, جب میدان میں آتا تھا اور جب چاروں طرف سے حملے ہوتے, ہر طرف سے حملے ہوتے, تو لٹرلی مولا علی اپنی آستین کو ایسا الٹتے. وہی طریقہ جنگ صفین میں مولا عباس نے کیا تھا. جو سٹائل مولا کا تھا, ریپلیکا, جو انگلش کا ورڈ ہے ریپلیکا, یا کاپی بولو, شبیہ بولو, تصویر بولو. مولا کی تصویر تھے, مولا کی شبیہ تھے مولا عباس. حسن میں بھی ایسے, صورت میں بھی ایسے, چہرہ بھی ایسا, ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے علی کی جوانی ہے عباس کی. جوانی جیسا مولا جوانی میں تھا نا,
اس بالکل جوانی میں جیسے کوئی علی جیسے جوان ہو گئے اور اس طرح چل رہے اس طرح. اور اچھا مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ معصوم کے بارے میں ہے. ہمارے 13 معصومین کی بات کر رہے, شہزادی کی بات نہیں کر رہا میں. 13 معصومین کے بارے میں یہ ہے کہ ہر امام جب دنیا میں آتا ایک دن میں امام اتنا بڑھتا جیسے ایک نارمل لڑکا ایک مہینے میں بڑھتا. جیسے ایک لڑکے کی نارمل لڑکے کی جو گروتھ ہوتی وہ ایک مہینے میں جتنی ہوتی, امام کی گروتھ وہ ایک دن میں ہوتی. اس طرح امام آگے بڑھتے. اچھا مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے جو شولڈرز تھے ویری براڈ شولڈرز, یعنی کافی سینہ کھلا ہوا, جیسے مولا علی کے بارے میں کہ سینہ کھلا ہوا براڈ شولڈرز تھے مولا کے. اور آپ کے جو شولڈرز تھے آرمز تھے وہ کافی بھرے ہوئے تھے, اس لیے کہ مولا علی نے بچپنے میں یہ طاقت یا قوت کا بتایا تھا کہ بیٹا تم کو اس طرح رہنا. اور سینہ ہمیشہ بڑا چوڑا سینہ تھا, کھلا ہوا سینہ, براڈ شولڈرز. آپ کی گردن تھوڑی سی بڑی اور آپ کا جو چہرہ تھا ان چہرے کے اوپر جو آنکھیں تھی وہ آنکھیں جیسے آج کی. دیکھیے میں جو بول رہا ایک کتابی بات بول رہا, مولا عباس کے حسن کو الفاظ میں سما نہیں سکتے آپ. الفاظ میں سما نہیں سکتے کہ مولا کا حسن کیا ہے. اگر کوئی سما دے تو پھر وہ علی نہیں رہے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. میرے مولا کو ہم کیا بتا سکتے, ہم یہ گناہگار آنکھوں سے مولا کی کیا کر سکتے, یہ زبان سے کیا کر سکتے. تو جو تاریخ میں ایک صرف جو الفاظ ہے وہ بول رہا ہوں, پھر اس کے بعد بھی بول رہا کہ ایسے نہیں, اس سے کہیں 100 ٹائم زیادہ ہے, 100 ٹائم زیادہ تھے. براڈ شولڈرز. اچھا مولا عباس کے بارے میں, ہائٹ کے بارے میں, ان کی ہائٹ کی لینتھ 6'2" یا 6'3" اونچے, اور آپ کا اوپر کا حصہ, اوپر کا نیچے کے حصے میں, نیچے کا حصہ زیادہ طویل تھا, اوپر کا سینہ کھلا ہوا تھا. تو اور دیکھنے میں بہت کافی طویل نظر آتی. جب نیچے کا حصہ زیادہ تھا, اوپر کا حصہ آپ کا سینہ ایسا کھلا ہوا تھا. براڈ شولڈرز, بڑے براڈ شولڈر, گردن اونچی گردن. رنگ مولا کا رنگ ہے. لیکن میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, میرے منہ تک آ رہی بات کہ تاریخ نے مولا علی کے بارے میں کئی چیز لکھی. مولا علی کے بارے میں لکھی کہ جو ہم اس کو 0.1% بھی نہیں مانتے, ایبسولوٹلی رانگ ہے, غلط ہے بالکل. مولا علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولا کا ہائٹ کم تھی. تاریخ میں, تاریخ کی بات کر رہا میں, ہماری تاریخ کی بات نہیں کر رہا, عام تاریخ کی بات کر رہا کہ مولا کی ہائٹ کم تھی. میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ مولا کی ہائٹ کم ہے, اس لیے نہیں کہ امام میں کوئی چیز کمی نہیں ہو سکتی. ہو سکتی میرے مولا کی ہائٹ کم نہیں ہو سکتی. کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ جب خدا میں کمی نہیں تو اس کی حجت میں کمی کیسے. اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر, زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہے. یہ کہ تاریخ میں کانٹے بھی ہے, پھول بھی ہے. آپ کا کام ہے پھول لینا, کانٹے لینا نہیں ہے. تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ تاریخ میں ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے, پہلے اس ہستی کے, اس پرسنالٹی کی بات کر رہے کہ جس کا کوئی دوسرا ثانی نہ ہو, کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. تو بہرحال وقت نکلتے جا رہا, میں نے ابھی کچھ سٹارٹ ہی نہیں کیا, ابھی تو بالکل کچھ پڑھا ہی نہیں. بہرحال دوسری چیز یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کی ہائٹ کم تھی, ہائٹ کم تھی. اور ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ہائٹ بہت تھی. حیدرآباد کا مجمع ویری انٹیلیجنٹ, ذہین, اس لیے کہ علی والے ہیں تو ذہین ذہانت آنا ہی آنا ہے.
اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا کہ مولا علی کا چاہنے والا بیوقوف نہیں ہوتا، سٹوپڈ نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا، اس لیے نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تم باب المدینہ العلم سے وابستہ اور سٹوپڈ کیسے؟ اگر بیوقوفوں کے ماننے والے جو ہے وہ بیوقوف ہیں تو مولا کے بارے میں یہ ہے کہ مولا کی ہائٹ کم تھی، کسی شخصیت کے ہائٹ بہت اونچی تھی. دیکھیں زیادہ اونچا بھی ہونا وہ بھی ایک عیب ہے. کوئی ایسی چیز، ہر چیز برابر ہو. اچھا اگر ان کی ہائٹ اونچی تھی تو کیا مطلب ہے؟ تاریخ میں لکھ رہا، میں تاریخ پڑھ رہا، جنرل تاریخ پڑھ رہا، اپنی تاریخ نہیں، کہ جب بھی وہ بات کرتے مولا سے ایسے بات کرتے اور علی ایسے بات کرتے. میں اس کو مانتا ہی نہیں. کیوں نہیں مانتا؟ امام وقت کبھی بھی کسی سے ایسے نہیں، کوئی علی سے ایسے نہیں کر سکتا بات. کیوں؟ دشمن میں ایک جملے کا ذمہ دار، دشمن سے دشمن تھا جو بھی تھا علی کا. اس نے تاریخ میں ہمیشہ یہ ہے کہ دشمن سے دشمن بھی تھا، کبھی بھی علی کے چہرے کو دیکھ کے بات نہیں کرتا تھا، چہرے پہ نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا. جلال پروردگار کا مظہر ہے. پروردگار مولا کو کوئی ایسے دیکھے، علی کو نہیں دیکھ رہا، خدا کو دیکھ رہا. وہ قوت پروردگار کا مظہر ہے. علی افضل ترین بندے کا نام، افضل ترین بندے کا نام اللہ کے علی ہے. اس سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں. اس لیے کہ مولا کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ بندے. دیر سے سمجھے، مولا کی خوشی اس میں ہے کہ میں علی کو بندہ بولوں. جب بندہ ہے تو سب سے بڑی عبدہ و رسولہ، رسول بعد میں بندہ پہلے. ہم تشہد میں بولتے ہیں عبد پہلے. اللہ کی مولا کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ وہ ہے. اگر میں مولا کو عبد بولوں گا تو میرا مولا خوش ہوگا، اگر مولا کو میں کچھ اور بولوں گا کبھی خوش نہیں ہوگا. اینی میری ٹاپک بدل جائے گی. تو ہوا کیا؟ دشمن سے دشمن تھا، کبھی علی کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے بات نہیں کرتا تھا. ہمیشہ جب اب سنا اصل فضیلت کا جملہ، کہ جب بھی اگر تاریخ میں ہے بھی کہ یہ کہ علی کی ہائٹ معذاللہ کم تھی، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ عام مسلمانوں کی بات کر رہا کہ لیکن جب بھی مولا مجمع میں کھڑے رہتے، میری طرف دیکھیں، مجمع میں کھڑے رہتے تو سب سے اونچے علی نظر آتے. اس لیے یہ شان خدا ہے، یہ شان ہے. جب بھی کھڑے رہتے سب سے اونچے میرا مولانا. مولا ایسے بات کرتا تھا، علی سے سب یوں کرتے تھے بات. تو جب مولا میدان میں آتے، جنگ کی جو مولا عباس کو سکھایا تھا، جب بھی میدان میں آتے تو علی کے جسم پہ ایک معمولی سا کرتا ہوتا، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار، کوہنیوں سے خون بہتا ہوا، ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے. یوں کرتے تھے، یوں کرتا تھا میرا مولا. تموج خون سے لالزار رخسارے، شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں، عین اللہ ہے. وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ، کلام الہی ہے. سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز، جب دشمن دور سے نظر ڈالتا غش کھا کے گرتا تھا، اور جب حملہ آور ہوتے اپنے گھوڑے کو ایڑ جو دیتے، وہ بھی ایڑ دینا بھی ایک عجیب چیز ہے، ہر کوئی نہیں دے سکتا کہ کیسی ایڑ پہ کیسا گھوڑا چلے. بلندی ہو تو ایڑ کیسی ہو، نشیب ہو تو ایڑ کیسی ہو، ایک سپاہی ہو تو اس کے قریب جائے تو ایڑ کیسی دے، 10 ہو تو کیسے دے، 100 ہو تو کیسے دے، 1000 ہو تو ایڑ کیسے دے. اس رفتار سے مولا کا گھوڑا فلائی کرتا تھا، اڑتا تھا.
اس لیے کہ وہ بھی مزاج شناس تھا علی سے. علی کے مزاج کو جانتا تھا کہ اس وقت میرا مولا چاہتا کیا ہے. جیسا ذوالفقار کے بارے میں دیکھنے میں ذوالفقار ایک نارمل تلوار تھی, آرڈنری, کوئی ایسا ایکسٹرا ہمارے تصور جنت سے آئی, آسمان سے آئی, اللہ نے بھیجا, کیا ہوگی خوبصورت, کوئی ایک نارمل تلوار تھی. لیکن وہ تلوار ایسی تھی کہ جب بھی جس امام کے بھی ہاتھ میں آتی اور وہ مزاج کو جانتی تھی. اور جیسا دشمن ہوتا ویسا چلتی. آپ سمجھے بات؟ جیسا دشمن ہوتا اتنی قرار کے ساتھ چلتی کہ کس طرح کو کس کو کیسے مارنا ہے. اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو کیسے کرے, کہ جس کی دشمنی بغض, اس لیے کہ وہ علی کے ہاتھ پہ رہتے رہتے جیسا علی نسلوں کو جانتا تھا یہ بھی دشمنوں کی نسلوں کو جانتی تھی. تو مولا عباس کے, مولا علی کے بارے میں یہ کہ جب چلے رخسار ایسے جوش اور سینے سے جب آواز نکلتی تھی کہ دشمن ایسا غش کھا کے گرتا, حملے آور ہوتے تو برق رفتار. یہ بھی جملہ بہت چھوٹا استعمال کیا, اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی جملہ ہے بھی نہیں, مولا کے لیے سب سے چھوٹا ہے. برق رفتار, سپیڈ. کیا سپیڈ ہو سکتی؟ وی ڈونٹ نو, ہم جان ہی نہیں سکتے کیا سپیڈ ہو سکتی. اس لیے کہ سپیڈ سے اس سے اندازہ لگائیے کہ سپیڈ وہ ہے کہ سردار ملک جبرائیل فریکشن آف سیکنڈ میں کن فیکون کے ساتھ لاکھوں کروڑوں مائلز کا فاصلہ سیکنڈز میں کرتا تھا. سپیڈ کا یہ اندازہ کہ اوپر جا کے بھی واپس آ گئے. کھٹکا ہلی رہا ہے, زنجیر ہلی رہی ہے, یہ سپیڈ ہے. وہ سپیڈ کوئی کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا. کوئی کیلکولیٹر آج دنیا میں نہیں ہے جو سپیڈ ان کی تھی, نور کی سپیڈ تھی. تو جب مولا چلتے تھے, جب گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے تو وہ ایڑ کے ساتھ سمجھتا تھا کہ اس وقت کتنا بڑا چکر کاٹنا ہے. علی ایک کاوا کاٹتے, میری طرف دیکھیں, علی ایڑ دے کے ایسا کہ سامنے پورا دشمن ہے تو ایسا کاوا کاٹتے, ادھر سے آتے, یوں ڈائریکٹ نہیں آتے, ایسا کاوا کاٹتے. کاوا کاٹ کے ٹڈی دل سپاہی کو ایک نقطے پر سمٹ کے لا دیتے. پورے جب بیچ میں گھستے ایک جگہ جمع ہو جاتے. اب میرا مولا سیکنڈ ٹائم تلوار کو کھینچتا, اور جب اب جو بیچ میں آتا تو ایسا دشمن بھاگتا تھا جیسے شیر کے آگے بھیڑے. یہی جنگ میں کیوں بولا, میں نے کیوں پڑھا مولا کی, ایگزیکٹلی یہی جنگ پہلی مرتبہ مولا عباس نے مولا علی کے بعد مولا حسین نے اور مولا حسن نے, وہ امام ہیں, مولا حسین نے کربلا میں لڑی, شہزادہ قاسم نے کربلا میں لڑی, لیکن مولا عباس کی پہلی مرتبہ تلوار جو عباس کا زور تھا, جو عباس کا رعب و دبدبا تھا, جو عباس کی شان و شوکت تھی, جس سے پورا عرب گھبراتا تھا. مولا عباس کی کوئی جنگ تو نہیں ہے, وہ 12 یا 13 سال, میں جو کہہ رہا 13 سال بھی نہیں کہہ رہا, 9 سال یا 10 سال, روایتوں میں اختلاف ہے. 28 ہجری آپ کی ولادت ہے, 37 یا 38 ہجری جنگ صفین ہے, تو کتنے سال ہوئے, 8 یا 9 برس یا 10 برس, میں اس میں بحث نہیں کرتا کتنے سال کی تھی, لیکن 10 سال سے زیادہ نہیں تھے. 10 سال کا ایک لڑکا اگر میدان میں آئے تو ایک سیکنڈ میں آپ پہچان سکتے کہ یہ بالکل لڑکا ہے, یہ بالکل ینگ ہے. لیکن مولا عباس پہلی مرتبہ جب میدان میں آئے تو کب آئے, صفین میں آئے, جمل میں نہیں آئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
یا 10 سال کے مولا عباس، آپ امیجن کریں پلیز، میں ادھر دیکھ، میں آخری حصے پہ آ گیا، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. 10 سال کے عباس پہلی مرتبہ، اور آگے کیا کہنے لگے؟ بیٹھے ہوئے مولا عباس، دنیا نہیں جانتی، خاندان اہل بیت جانتا، مولا کے چاہنے والے جانتے، دشمن نہیں جانتے کہ مولا عباس کون ہے. بیٹھے ہوئے خیمے میں علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجئے. بیٹا پوچھ رہا نا پہلی مرتبہ، بابا مجھے اجازت، گیو می پرمیشن بابا. علی باپ ہیں، علی جانتے ہیں کہ عباس کون ہے. کہا بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، بابا میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. مولا روکتے، عباس کے اس پہ خواہش کر رہے، بابا آئی وانٹ ٹو گو، بابا مجھے جانا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے. جب کہا، علی نے شام میں نہیں بھیجا عباس کو. آپ کو کب بھیجا پتہ ہے؟ صبح ارلی مارننگ نہیں بھیجا. صفین کا، صفین کے بارے میں ہے کہ مولا عباس جب جنگ پیک پہ تھی، پیک پہ کب آئی؟ ظہر کی نماز کے بعد. اثر، ظہر اور اثر کا جو پیریڈ ہوتا وہ پیریڈ پیک کا ہوتا کہ ہر گمسان کی لڑائی، ہر طرف سے تلوار چل رہی. ارلی ان دا مارننگ اتنی تیز نہیں چلی جنگ، لیکن جب دوپہر میں ظہر کے بعد ایسے موقع پہ مولا عباس کہتے ہیں بابا گیو می پرمیشن، بابا مجھے اجازت دینا، مجھے اجازت دے، میں ایک دفعہ میدان میں جانا چاہتا ہوں. باپ ہے، باپ کا دل ہے. بیٹے کو غور سے دیکھا، اپنے بچپن کو دیکھا علی نے، اپنے بچپن کو دیکھا. مولا کو خود خوشی ہو رہی ہوں گی کہ کیا میں حسین تھا، نہیں؟ خوش ہو رہے مولا. اس وقت جو مولا کی ایج تھی وہ 50s میں تھے، لیٹ 50s میں تھے مولا. 40 میں آپ کی شہادت ہے. جب مولا کی شہادت ہوئی آپ 63 ایئرس کے تھے، 63 برس کے تھے. اور یہ جنگ ہے 37 یا 38 کی، بالکل 60 کے قریب. مولا کی بالکل آخری حصہ ہے جنگ کا. اب مولا اپنی جوانی کو دیکھ رہے ہیں، بچپن کو دیکھ رہے ہیں. مولا نے بیٹے کو بڑا غور سے دیکھا. آپ دیکھو میں نے جو پہلی مجھ پہ کہا نا، 1 دن کا 1 مہینہ، وہ سب حساب آپ کیلکولیٹ کریں. مولا عباس امام نہیں ہے، یہ امام کی صفت ہے. میں کیا بول گیا؟ مولا عباس امام نہیں، لیکن اماموں کے سائے میں جو پرورش پائے اس کا نام عباس ہے. ایک امام نہیں، 3 4 اماموں کے سائے میں جو پرورش پائے وہ امام. آپ بولیں گے چوتھا کہاں سے لا لیے؟ 37 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت ہے. 4 معصوم ایک وقت زمین پہ تھے. وہ زمین کا ایسا موقع ہے، آدم سے لے کے ظہور امام تک، رجت تک، پھر ایسا موقع نہیں آیا جو 3 سال زمین پہ آیا. 4 امام ایک وقت پہ، ایک زمین پہ، ایک گھر کے اندر تھے مدینے میں. 4 امام، مولا امام حسن، امام حسین اور چوتھے امام کی ولادت 37. کمال تو یہ کہ ہمیشہ جو بچوں کے نام رکھے جاتے وہ باپ کے، اگر دادا کے نام رکھے تو مرنے کے بعد رکھے جاتے. علی کے سامنے علی آئے تھے، نہیں، علی کے سامنے علی آئے. مولا کے سامنے امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا. 4 اماموں کے سائے میں جس کا نام ہے وہ عباس ہے. اب مولا عباس آئے، کہہ رہے بابا گیو می پرمیشن، بابا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں میدان میں. تو علی نے غور سے دیکھا، اٹھے، سینے سے لگایا. بازو برابر کے ہو گئے 9-10 سال میں. سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھے کو چھوما. ماتھے کو چھوم کر مولا نے، اب مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جب چلتے تھے تو لوگ چلتے چلتے رک جاتے تھے، اس لیے کہ مولا کا جو بچپنا ہے وہ مکے والوں نے دیکھا ہے، مدینے والوں نے نہیں دیکھا. مولا کی ولادت مکے میں، مدینے والوں نے نہیں دیکھا. تو مدینے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ علی کا بچپنا، علی کا حسن کیا ہے، کیا حسن تھا بچپنے میں میرے مولا. تو مولا سینے سے لگایا، ماتھے کو چھوما، چوم کے غور سے دیکھا، زیر لب کچھ پڑا. زیر لب پڑھ کے مولا عباس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے، باپ کی محبت. پتہ نہیں مولا کے ذہن میں کیا خیال آیا. ایک باریک سا کپڑا چہرے پہ ڈال دیا، ایسا باندھ دیا، اور سر پہ امامہ ہے، ایسا باندھ. اچھا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا کوئی امام گھر سے ایسا نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ سر پہ امامہ ہوتا، بچپنا ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو. ایک کٹ ہے،
اس لیے کہ انسان اسلام اچھے لباس کو پسند کرتا. اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم مہنگا لباس پہنو تو اچھے لگو گے. تمہارا لباس تمہارا تقویٰ ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، مادر حسین کا جملہ ہے، میری بیوی کا جملہ ہے. اپنی ماں سے کہا تھا کہ عورت کا لباس اس کا تقویٰ ہوتا ہے، اس کا حجاب ہوتا ہے. تو بہترین باریک سا کپڑا باندھا، آنکھوں کے سامنے سے کھول دیا، گھوڑے پہ اپنے ہاتھ سے بازو تھام کے بٹھایا. جنگ میری طرف دیکھ، جنگ اپنے پیٹ کے اوپر ہے، پورے شباب پہ جنگ چل رہی. مولا عباس کو بٹھا کر ہاتھ میں تلوار دی، ذوالفقار نہیں دی. مولا عباس ذوالفقار نہیں چلاتے، ذوالفقار صرف امام چلاتا تھا. اٹھا کے بٹھایا، بٹھا کے کہا بسم اللہ بیٹا. مولا عباس میدان میں ہے. اب میدان میں آ کر آپ سب امیجن کریں میں کیا بول رہا آپ کو. 9-10 سال کے ہیں اور میدان میں آئے. جب جنگ کرنا شروع کی، پہلی مرتبہ علی عباس کی تلوار چل رہی ہے. انداز وہی، سٹائل وہی، مارنے کا طریقہ وہی. دشمن سامنے آئے تو کس طرح اس کو مارے. ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مولا علی خود حملہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دشمن سے کہتے تھے پہلے تم کرو. حملہ بھی نہیں، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے. میں انشاءاللہ 13, 14, 15 اور 16 اپریل کو انجمن علمدار حسینی کا 4 مدرسے پڑھ رہا. ٹیررزم ان اسلام، دہشت گردی اسلام میں ہے، یہ میری ٹاپک ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک میں بہت کم لوگ پڑھتے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. ٹیررزم ان اسلام پہ میں 4 مدرسے پڑھوں گا انشاءاللہ حسینیہ اناجنگ میں 13 اپریل سے 16 اپریل انشاءاللہ اس میں تشریف لانا. اس میں بتاؤں گا کہ مولا نے کبھی بھی خود حملہ نہیں کیا، کبھی حملہ علی نے نہیں. ایون مرحب اور عمر ابن عبدود آئے تو اس کو دعوت دی اسلام کی. اس کے بعد کہا تم سٹارٹ کرو. ہم اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے، اسلام کا میسج پیس کا میسج ہے، امن و امان کا میسج ہے. وہ وہاں کے مجلسوں میں سننا. اور کل کی مجلس کے مجھ سے کہا گیا کہ میں اعلان کر دوں، کل دوپہر میں ایک مجلس پڑھ رہا عاشق خانہ بی بی ام البنین جو قائم نگر میں جو ہے، دن میں ٹھیک 2 بجے یہ شہادت کی مجلس ہے. وہاں پہ میں انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا. کل اس مجلس میں آپ ضرور شرکت کریں. یہ بڑا قدیم امام بارگاہ ہے بی بی ام البنین کا. کل دن میں 2 بجے شہادت کا دن ہے. کل انشاءاللہ میری مجلس ہوگی. پھر رات میں یہاں پہ مجلس. شام میں 5 بجے ایک مجلس یاقوت پورے میں پڑھ رہا ہوں. کہاں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، تو باہر رکھا ہے اب، آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال ایک مجلس میری یاقوت پورے میں 5 بجے ہے، مصطفیٰ صاحب کے مکان پر. تو جب مولا عباس آئے تو انداز وہی تھا، مارنے کا طریقہ وہی تھا. اس انداز سے لڑ رہے تھے. 1 دفعہ 2 دفعہ دشمن آتے رہا مارتے. ایک کمال یہ تھا دوستو کہ مولا علی جب بھی، پلیز غور سے سننا میں آخری حصے میں، جب بھی مولا لڑتے 10 نے حملہ کیا، علی نے تلوار اٹھائی جس میں 4 زخمی ہو گئے، مثال کے طور پہ 4 مر گئے، 2 میدان چھوڑ کے بھاگے. تو دوسرے جو لوگ ہوتے جب 8 کو مارا تو وہ 2 کو بھی ضرور مارتے. علی کا یہ دستور تھا کہ جب بھی دشمن 1 قدم یا 2 قدم پیچھے دوڑتا بھاگتا تو علی کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ بھاگنے والے کا پیچھا کیوں نہیں کرتے، تو علی نے کہا میں اس کا پیچھا کیا کروں، وہ خود اپنی موت کی بھیک مانگ رہا ہے. تو وہی انداز مولا عباس کا تھا کہ جب ہر طرف سے حملے ہونے لگے تو اسی انداز سے کعوہ کاٹا، کعوہ کاٹ کے ایک نقطے پر لے کر آئے، نقطے پر لا کر پھر مارا. تو اس وقت دشمن پکارا کہ یا علی اگر آنا ہی تھا تو نقاب کو ہٹا کے آتے، نقاب پہن کے کیوں آئے. بس میں آخری صاحب میں آپ یقین کر میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. 1 گھنٹہ ہو گئی مجلس، میں تو 40-50 منٹ کے چکر میں تھا. کل کی مجلس آخری مجلس ہے یہاں پہ شہادت کی.
اس میں انشاءاللہ، اور آج تھوڑا لیٹ شروع ہوئی جمعرات کی وجہ سے، کل میں انشاءاللہ بانی مجلس نے کہا مجھے 9 بجے ممبر دیں گے تو میں 10 بجے، کل تابوت بھی ہے یہاں پر انشاءاللہ، تو کوشش کریں 8:30 تک کل آ جائے، کل جمعہ ہے اینیو۔ تو جب لڑنے لگے مولا تو پورا دشمن پکارا، ہر طرف ہلچل مچی، پورے میدان صفین کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے۔ آج بھی اگر ہم رکھا میدان میں جائیں تو دیکھیں کہ ہیوج میدان ہے جہاں جناب عمار یاسر اویس قرنی کی خبر مبارک ہے، اللہ وہاں کے حالات کو صحیح کر دے اور سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ سوچو کہ اتنا بڑا میدان، دشمن اپنے پورے پیک کے اوپر، اور جب ہر طرف پورے میدان میں ہلچل مچی کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ آج بھی دشمن پکارتا ہے نا مصیبت میں، علی آ گئے، تو ہر طرف سے آواز کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ اب میرا مولا نکلا اپنے خیمے سے، مولا کا حسن، مولا کا چلنا۔ اب جب مولا تیزی سے میدان میں آئے، جس طرح مولا عباس لڑ کے رکے ہوئے تھے اسی انداز سے جیسے مولا نیزے کو لے کے احد میں رکے تھے، اسی انداز سے نیزے پہ سٹیکا کر کے عباس رکے ہوئے، مولا تیزی سے آگے ہوں۔ آپ یقین کرو، تاریخ کا جملہ آپ امیجن کریں کہ دشمن پریشان، سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، علی۔ اگر آپ ہیں تو یہ کون ہے؟ Who he is؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ سب کی زبان پہ کون ہے؟ میرا مولا بہت سمارٹلی نقاب کو الٹتا ہے، الٹ کے مولا کی آواز، گرجدار آواز۔ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم چاروں طرف آواز کر کے حج پہ لوگوں کو بلاؤ۔ تو ابراہیم نے کہا پروردگار آئی ایم ویری اولڈ، میں بڑا ضعیف ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا گھبراؤ مت، تم پکارو، آوازوں کو ہم پہنچائیں گے۔ ابراہیم، فخر ابراہیم کا نام علی ہے، فخر ابراہیم کا نام علی ہے۔ جب مولا بات کرتا تھا تو جہاں تک دشمن تھا اس کے کانوں میں علی کی آواز جاتی تھی۔ جب دشمن نے پکار کے کہا علی اگر آپ ہیں تو یہ کون ہے، تو میرا مولا نے ویری سمارٹلی چہرے سے نقاب کو الٹ کے کہا کہ ہاذا قمر بنی ہاشم۔ میں نے مجلس ختم کر دی، 5 منٹ میں مصائب پہ آ رہا ہوں میں انشاءاللہ I know۔ کہا جا ہمارے بنی ہاشم۔ اب میں آپ سے اتنا بڑا مجمع بارگاہ ام البنین میں مجھے سن رہا، میں آپ سے پوچھتا، یوتھ میرے سامنے اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے کہ مولا نے یہ کہا کہ ہاذا خمر بنی ہاشم، what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے خمر بنی ہاشم کا؟ خمر بنی ہاشم کا مطلب ہے کہ یہ بنی ہاشم کے چاند، خوبصورت ترین چاند کس کو بولتے؟ کوئی آرڈنری بچے کو آپ نہیں بولتے چاند ہے، میں ماں بولے گی میرا چاند ہے، نہیں کوئی نہیں بولتا۔ کوئی بولتا ہم دل منہ پھیل لیتے اگر آرڈنری رہا، اسی کے بدلے میں خوبصورت ہے وہ۔ اچھا اس کے بعد یہ کاؤنٹ ہوتا بول کون رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ ہاذا خمر بنی ہاشم۔ اب سنو بالکل آخری حصہ، بولنے والا مولا علی جو صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے جو اللہ کی زبان ہے، لسان اللہ ہے، کوئی معمولی انسان نہیں بول رہا، لسان اللہ بول رہا، اللہ بول رہا، اللہ کی زبان بول رہی۔ صدیق اکبر وہ کیا بول رہے کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، مولا بھی تو بنی ہاشم میں سے ہے، مولا بھی تو بنی ہاشم۔ اب سنو دوستو ایک چیز یاد رکھو، امام جو ہوتا، اللہ نے جب حسن کو بنایا، بیوٹی کو بنایا، خلق کیا تھا اللہ نے، سٹارٹنگ میں حسن کو بنایا، نبی آدم سے پہلے
اللہ نے عقل کو بنایا, حسن کو بنا, ذہن کو بنا, دل کو بنا. حسن کو جب بنا, بیوٹی کو جب بنایا تو اللہ نے فوراً اس حسن کو 10 حصوں میں بانٹ دیا, 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, 10 پارٹ کیے اس کے. 10 پارٹ میں ایک حصہ صرف ایک جملے کا ذمہ دار. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے, نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام میں لکھ رہے, علامہ مجلسی کی روایت پیش کر رہا. حیات القلوب علامہ مجلسی, نجم الحسن قراروی تاریخ اسلام, ذیشان حیدر جوادی نقوش عصمت, یہ سب کتابوں کے نام لے رہا. اللہ نے جب حسن کو بنایا اس کو ڈیوائڈ کیا 10 حصوں میں. ایک حصہ ہم انسانوں کو دیا, صرف ایک حصہ ہے. ایک حصے کے بعد بھی بعض وقت ایسے ہوتا کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھے کیا حسین ہے. میں آپ لڑکوں سے بول رہا, لڑکوں کو دیکھو. میں خاموش تو بیٹھ ہی نہیں سکتا جب تک پیغام نہ دوں. میرے وہ جسم میں ہے, نیچر میں ہے. اپنے آپ کو دیکھو, اپنے بھائی کو دیکھو, لڑکی کو مت دیکھو کتنی حسین ہے. حرام ہے, حرام ہے. سیم چیز لڑکیوں کو بول رہا. اگر مولا بی بی ام المؤمنین کی شہادت کے مجلس میں ہو, میری سیدھی بات میں کوئی سنے, میں گلوبل میسج دے رہا کہ لازم ہے اگر بی بی ام المؤمنین کو راضی کرنا ہے سر سے حجاب مت اتارو. حجاب از مسٹ مسٹ مسٹ. بی بی ام المؤمنین راضی نہیں ہو سکتی اگر تم کالج بغیر حجاب کے جاؤ. نو نو نو. اینیو تو ایک حصہ صرف ہم انسانوں کے پاس ہے حسن کا, بیوٹی کا. پوری دنیا میں نبی آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کو ایک حصے کی بیوٹی میں سے وہ اللہ کی شان ہے حسن کو دیا جا رہا, دیتا جا رہا. کسی کو ایسا, کسی کو ایسا, کسی کو ایسا, کسی کو ایسا. لیکن ایک چیز یاد رکھو, علی والے ہمیشہ حسین ہی رہتے. دوسرے حسن کے ساتھ ولایت علی کا حسن بھی آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ ایک حصہ ہے. 9 حصے 9 پارٹس نبی یوسف کو دیا تھا اللہ نے, ایک حصہ ہم کو دیا. 9 حصے نبی یوسف کو دیا. کیوں؟ حسن یوسف مشہور ہے. 9 پورا سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے کہ 9 حصے یوسف کے پاس, ایک حصہ ہمارے پاس. ٹوٹل ہے 10. 9 پیغمبروں میں دیا, ایک انسانوں میں دیا, اور 10 کے 10 14 کو دے دیے. اب 14 کے برابر کوئی نہیں, معصومیت کے برابر کوئی نہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا کہ مولا جو حسن کا مرکز ہے علی, اللہ جمیل ہے, جمیل ہے, اللہ حسین و خوبصورت ہے. اگر ہر انسان, ہر ماں, پریگننٹ لڑکی جب اس کی پریگننسی 4 مہینے کی ہو تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, 110 مرتبہ یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو پڑھے, تو ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے ہونے دو, بچہ خوبصورت ہوتا. اس لیے اب مجھے نہیں معلوم اب حیدرآباد کے ہر بچے خوبصورت, اس لیے کہ آپ مولا کے چاہنے والوں کو خوبصورت ہونا بھی چاہیے. اللہ کا یہ نام ہے یج. 4 مہینے کی پریگننسی جب شروع ہوتی ٹل شی ڈیلیورس, جب ڈیلیوری ہوگی جب تک اگر یہ اللہ کا یہ نام لے 110 مرتبہ یاد جمیل اور دعا کرے کہ پروردگار میری اولاد کو حسین و خوبصورت بنا دے, تو اللہ جو اس کو حسن دیتا. تو آپ سوچو کہ جو حسن کا مرکز ہے, جو اللہ کے حسن کا ریپلیکا ہے, جو اللہ کے حسن کی حجت ہے, انہیں اس کے مولا کے حسن کو دیکھو اور اللہ کے حسن کو پہچانو. وہ علی 4 اماموں کی موجودگی میں کہہ رہا یہ ہمارے بنی ہاشم ہے. نہیں, کی موجودگی میں میرے مولا نے مولا عباس کو یہ سند دی کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. بس مولا عباس کو بنی ہاشم کا چاند ہے, صرف چاند. بس بات کو میں روک دیا. پھر میں کہتا میں نے کچھ نہیں پڑھا, 1 گھنٹہ 10 منٹ مجلس ہو گئی, کچھ نہیں پڑھا. بی بی ام المؤمنین پہ تو میں آ ہی نہیں سکا, ایک ہی بیٹے پہ پڑھا. کل کی مجلس بی بی ام المؤمنین. میں پھر کہہ رہا 5, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم.
پورا خمسہ چاہیے جناب ام المؤمنین کے اوپر، ان کا کردار، ان کے جذبات، ان کا قربانی، ان کا سیکریفائز، ان کا ایثار، ان کا وزڈم. کیا وزڈم تھا بی بی کا. ایسے خمر بنی ہاشم کی ماں کا نام ام المؤمنین ہے. صرف چاند نہیں تھے حسن کے، شجاعت کے چاند تھے، ایثار کے چاند تھے، قربانی کے چاند. اتنا جیسا حسن تھا ویسی کردار عباس تھا. دوستو جب تک موجود تھے گھر میں باہر، سارے خاندان کو ایک بھروسہ، ایک برہم تھا، اور یہ مدینے سے چلتا ہوا کربلا تک پہنچ گیا. جب تک مولا عباس موجود تھے ہر بی بی کے دل کو سکون تھا. سب سے زیادہ سکون تو ثانیہ زہرا کو تھا. اس لیے کہ بارگاہ ہماری ماں بی بی ام المؤمنین کے نام کی ہے. رات شہادت کی رات ہے. بی بی کو اگر میں راضی کروں، یہ وہ بی بی ام المؤمنین کہ کربلا کے بعد بعض روایتوں میں 3 سال زندہ رہیں، بعض روایتوں میں 5 سال زندہ. مجھ پہ بحث نہیں کرتا میں کتنے سال رہی. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. میں بی بی کو بول رہا ہوں، بی بی آپ ہم کو بلائیں، جلد سے جلد سب کو بلائیں. آج بھی جو زائر کربلا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے واقع کربلا کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا تھا تو اس وقت جناب ام المؤمنین نے چوتھے امام سے اجازت لے کر مولا حسین اور مولا عباس کی زیارت کے لیے کربلا آئی تھی. اولین زائرین میں بھی آپ کا نام ہے، اور آج تک مولا عباس کے روضے میں بابل ام المؤمنین ہیں. آپ جب انشاءاللہ جائیں گے تو وہ دروازہ دیکھنا کہ آپ وہ اس زمانے میں دروازے نہیں تھے، جگہ وہی جیسے باب جبرائیل ہے، باب السلام ہے، اسی طرح جیسے باب توسی ہے نجف اشرف میں. اللہ ہم کو سب کی زیارت نصیب کرے. اسی طرح بابل ام المؤمنین ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ چوتھے امام کی اجازت سے بی بی ام المؤمنین کربلا آئی تھی، اور اکیلی نہیں آئی تھی، اس بچی کو بھی لے کر آئی تھی کہ جو بھرے ہوئے گھر کا انتظار کر رہی تھی. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. بی بی آباد رکھے. اس بچی کا کیا حال ہوا ہوگا. روایت کا جملہ ہے کہ جب مولا حسین کے قبر مبارک پہ پہنچے اور مولا عباس کی خبر پہ پہنچ کے سغرا نے پہلا جملہ یہی کہا تھا، چچا میرا بابا کیا ہو گیا. ام المؤمنین نے خبر عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، عباس تیری ماں سلام کرنے آئی ہے. شہزادی کے سامنے سرخرو کر. بی بی کے مصائب تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، بی بی کا ذکر کل کروں گا انشاءاللہ، زندگی نہیں. آج بی بی ام المؤمنین کے دل کو سکون کس سے ملے. آپ کو معلوم ہے بی بی ام المؤمنین جب شہزادی زینب کو دیکھتی تھی تڑپ کے گھٹ کے روتی تھی. سوا اس سے اندازہ لگاؤ کہ پہلی مرتبہ جب شہزادی واپس آئیں اور ام المؤمنین سے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ام المؤمنین کو کتنا بھروسہ تھا عباس پہ.
جب چل رہی تھا، جب 28 رجب کو یہ قافلہ جا رہا تھا، آخر میں مولا عباس نے جا کے ماں کو سلام کیا تھا، تو مولا عباس کے پیش شولڈرز پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عباس پورا قافلہ تمہارے ساتھ ہے، فاطمہ کو صورت بتانا ہے، حسین کا خیال رکھنا، کوئی خراش آنے نہ پائے، بہنوں کا خیال رکھنا، شہزادیاں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد جب زینب سے پہلی مرتبہ ملی تو عزیزو 2 سال کے اندر بی بی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ام البنین پہچان نہیں سکی کہ ہائے زینب۔ اس وقت کہا تھا عباس تم زندہ ہوتے تو کبھی زینب کا یہ حال نہیں ہوتا۔ مولا آباد رکھیں، بی بی آباد رکھیں، بی بی آباد رکھیں۔ کل بی بی کے مصائب سننا انشاءاللہ۔ آج شہزادی ام المنین کو ان کے بیٹے کی یادیں کب کیسے کس طرح آئیں کربلا کے بعد۔ دوستو میں مولا عباس کے مصائب اس لیے رک رک کے پڑھتا بچپنے سے، اس لیے کہ زمانے کے امام کی بھی خواہش ہے۔ ایک عجیب کردار کا نام عباس، شخصیت ہے، طاقت ہے، کربلا عباس کے اطراف گھوم رہی ہے۔ کیا کردار ہے میرے مولا کا۔ مولا عباس زمانے کے امام سے جب پوچھا گیا تو کہا تھا مولا نے سب کا ذکر کرو، میرے آقا کا، میرے امام کا مسلسل کرو، 24 گھنٹے کرو۔ کہا لیکن اس شہید کا ذکر ضرور کرنا کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ پھر کہا اس شہید کا بھی ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ رباب کے لال کا۔ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کو سکون تھا۔ اس جملے سے جو چوتھے امام کا جملہ، میں وہاں سے مصائب کو اٹھا رہا۔ چوتھے امام، امام وقت، حجت خدا ہے۔ امام وقت یہ کہتے ہیں، واپس جب قافلہ آیا تو مولا عباس کے بارے میں جب لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا حال تھا، کیسے شہید ہوئے اور عباس کے بعد کیا ہوا، تو چوتھے امام کا وہ جملہ کہ میرا بابا لاش عباس پہ جب مولا عباس کی علم لے کر اٹھے، مولا یہ کہتے ہوئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے اٹھے تو اٹھ کر لاش عباس کو دیکھ کر کہا عباس تم آرام کر رہے نا، اب تمہاری آنکھیں بند ہو گئی نا۔ عباس جب تک تم زندہ تھے تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ آنکھیں سوتی تھی جب تم جاگتے تھے، آج تم سو گئے وہ آنکھیں جاگے گی۔ چوتھا امام کہتا مقصد یہ تھا جب تک عباس زندہ تھے زینب کو سکون تھا، اب عباس کے بعد یزیدی لشکر سکون میں ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ عزیزو یاد عباس ہر منزل پر آئی، پہلا سکینہ کو تماچا لگا تو عباس یاد آئے، تازیانہ بلند ہوا تو عباس یاد آئے، زینب کی پیٹھ پہ تازیانہ آیا عباس کو پکار، سر سے چادر چھینی گئی عباس یاد آئے، گھوڑے دوڑ رہے تھے حسین کی لاش پہ عباس یاد آ رہے تھے، حسین گھوڑے سے زمین پر آیا عباس کو بلایا، 11 محرم کو چلی تو زینب نے کہا عباس، بازوؤں میں رسد باندھی گئی، سر سے چادر چھینی گئی، کوفہ شام میں عباس یاد ہے، سکینہ کو دفن کر رہے، کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی، واپس آئے، خبر حسین پہ ایک جملہ کہ بھیا آ گئی، لیکن عباس کی خبر پہ گئی تو کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئی، پھر اٹھی، پھر گری، خبر عباس پہ ہاتھ رکھ کے
مومنین، مولا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرے. آپ بیٹھ کے 1-2 منٹ دعا سن لیں اور اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کرے. سب مل کے آمین بولیے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. بی بی کی بارگاہ میں ہمارا نام آ جائے کہ جنہوں نے بی بی ام البنین کی مجلس کی. بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرے. جو بانیان مجلس ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق میں بلندی عطا فرما. جو مرحوم خمبر اسدی صاحب ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی اہلیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کو سلامت رکھ، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. کچھ مومنین بیمار ہیں، پلیز میں دعا سب مل کے دعا کرنا. دعا کا وقت ہے کہ میں باب الحوائج باب المراد کی ماں سے کہہ رہا کہ بی بی ام البنین آپ کو اپنے فرزند کا واسطہ کہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، ایک کلثوم اصغر ICU میں ہے، اور جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اس مجلس کا واسطہ، پرسے کا واسطہ، ان گریا کا واسطہ، ان آوازوں کا واسطہ، بی بی ام البنین کا واسطہ، اللہ دنیا میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، میری والدہ بھی بیمار ہے، اللہ سب کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں یا جو بیماریاں ہمارے قریب آ رہی ہیں، اللہ ان بیماریوں سے ہم کو نجات دے دے. پروردگار دنیا بھر میں اس وقت شیعت بہت پریشان ہے. پروردگار یمن میں، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، UAE، کویت، گلف، یورپ، امریکہ، خاص طور پہ یمن پہ مولا عباس آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ اس وقت جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا پریشان ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. اس وقت جو مولا کے چاہنے والوں کو مٹانے کی کوشش جو حکومتیں کر رہی ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، آزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. آج شب جمعہ ہے، ہم سب کو مولا حسین کی کربلا اور عراق تمام معصومین کی زیارت اور عمرہ نصیب ہو. پروردگار آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. بالخصوص خمبر اسدی صاحب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ میں کچھ نام پڑھا، پلیز فاتحہ پڑھے. ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خمبر حسن اسدی صاحب، رمضان حسن اسدی صاحب، فاطمہ خاتون، میر فیاض علی خان رضوی، کل مومنین اور مومنات محبان آل محمد جس کی بھی پہلی رات ہے، دائرہ میر مومن اور خود بھی گوڑا جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے سب کے لیے سورہ فاتحہ. میں ایک اعلان کر رہا کہ 3 اپریل 13 جمادی الثانی کو بروز جمعہ کل بوقت بعد نماز مغربین بمقام بیت الخائم پرانی حویلی پہ ایک مجلس ہے. اس کو ذاکر خاص خامس آل ابا مولانا سید ضیاء عباس نقوی صاحب خطاب کریں گے. اس مجلس کو شرکت فرما. یہ مجلس محترمہ سیدہ زینب بیگم صاحبہ کے سلسلے کی ایصال ثواب کی مجلس ہے کل شام میں، اور کل دوپہر میں انشاءاللہ قائم نگر میں بارگاہ بی بی ام البنین میں شہادت کی مجلس ہے، اور رات میں اسی عزا خانے میں آخری مجلس تابوت اٹھے گا، زری اٹھے گی، 8 بجے مجلس ہوگی کل کی انشاءاللہ. آپ شرکت فرمائیں. حسین یا عباس، یا 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 حسین یا عباس، حسین یا عباس، حسین یا عباس، حسین
کی تصویر بن گئی ہے آقا تیری سکینہ ہر ظلم سے بری ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے تو نے لگائے مجھ پہ کھائے میں تازی
بسم الله الرحمن